ہمیشہ آج بھی میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس سے سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی. حضور کی خدمت میں جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے سنا کہ حضرت عائشہ بلند آواز سے بول رہی ہیں. اندر گئے تو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ بلند آواز سے بول رہی ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. وہ اندر آئے تو عائشہ کو پکڑنے لگے کہ انہیں تماچا مارے اور کہنے لگے کیا میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چیخ رہی ہو. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, کتاب میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے سے روکنے لگے. ابو بکر صدیق خفا ہو گئے, مارنے کے لیے انہوں نے روکا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا میں نے تمہیں آج ان کی پٹائی سے کیسے بچا دیا. ابو بکر صدیق مارنے جا رہے تھے, روک دیا حضور نے, کہا دیکھا میں نے کیسے بنا کیا. راوی کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی. اب انہوں نے دیکھا کہ دونوں میں صلح ہو گئی ہے تو ابو بکر نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا مجھے اپنی صلح میں داخل کر لو, جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے کیا شریک کر دیا. اب اس کی کیا تشریح کی جائے, لطف لیجیے بس, اور کیا. یہ نہیں خود ہی نکلے. یہ وہ جھلکیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اخلاق, ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی حسن معاشرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے معاملات پر صبر کے متعلق آنکھیں کھول دیتی ہیں. یہ بیان کرنا ہے, وہ جامع کتاب ہے مولانا. یہ وہ جھلکیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اخلاق, ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی حسن معاشرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے معاملات پر صبر کے متعلق آنکھ کھول دیتی ہے. بے شک. لیکن یہی وہ حقیقی مردانگی ہے جو اپنی بلند ترین صورت میں جلوہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مردانگی تھی. کیسی باتیں آتے تھے ضبط کر لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت کیسے کرتے تھے لکھ رہے ہیں. اس سلسلے کلام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات کو ایک دوسرے پہلو سے پیش کر رہے ہیں. بڑی جامع کتاب ہے ہمارا کہ ایک دوسرے پہلو سے پیش کرتے ہیں. شیخین نے ہر وقت صدیق حضرت عمر نے شیخین نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت لک کابی ذری لامن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے ام ذرا کے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں. اس حدیث کا قصہ جیسا کہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے یہ ہے کہ 11 عورتوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے کہ اپنے شوہروں کے متعلق کوئی بات نہیں چھپائیں گے. آپس میں معاہدہ کیا کہ اپنے شوہروں کے متعلق کوئی بات نہیں چھپائیں گے. پھر ہر ایک نے اپنے شوہر کا سلوک اپنے گھر میں اور شوہر کا معاملہ بیوی کے ساتھ جو تھا ان کو بیان کرنا شروع کیا. ان شوہروں میں
بعض ایسے لوگ تھے جو بہت اچھے سلوک والے تھے، بعض متوسط درجے کے تھے، بعض دوسری طرح کے تھے۔ اس حدیث میں ابو ذر بیوی کے ساتھ حسن معاشرت میں سب سے اعلیٰ درجہ پر نمایاں ہوئے، جن ان کا خاص اہتمام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو جو ابو ذر سے تشبیہ دی تو یہ تشبیہ اعلیٰ کے ادنا کے ساتھ تشبیہ ہے، یا یوں کہیے کہ یہ ایک تمثیلی تشبیہ ہے، کیونکہ ابو ذر حسن سماج میں رہتا تھا، اس میں وہ دوسروں کے بنسبت حسن معاشرت کی بلندی چوٹی پر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے کے نسبت سے جو کہ سارے معاشروں میں سب سے ترقی یافتہ معاشرہ تھا، حسن معاشرہ کی انتہائی بلندی چوٹی پر تھے۔ یہ صرف حضرت عائشہ سے متعلق بات نہیں تھی، بلکہ آپ کا معاملہ سارے ازواج مطہرات کے ساتھ اسی طرح تھا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو معاملہ تھا یہ نہیں کہ خود ان کے ساتھ تھا، پڑھ لیجیے گا پھر بعد میں اس کو غور سے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے کی نسبت سے جو کہ سارے معاشرے میں سب سے ترقی یافتہ معاشرہ تھا، حسن معاشرہ کی انتہائی بلندی چوٹی پر تھے۔ یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بات نہیں تھی، بلکہ آپ کا معاملہ ساری ازواج مطہرات کے ساتھ اسی طرح کا تھا۔ حضرت عائشہ کا نام اس لیے لیا کہ مخاطب وہی تھی۔ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے منظر کشی کر رہے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، میں زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کی مدد کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھتے ہیں اور اپنے گھٹنے کو اس حالت میں رکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر آپ کے گھٹنوں پر رکھتی ہیں، یہاں تک کہ وہ سوار ہو جاتی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے گر گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ گر گئی۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے قریب تھے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ ہاں، ہم نے فرمایا نہیں، لیکن عورت کو دیکھو۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن عورت کو دیکھو۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈالا، پردے کا انتظام، اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صفیہ کی طرف رخ کیا اور پر اپنا کپڑا ڈال دیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کر رہے ہیں، یہ دکھلا رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ، اور ان پر اپنا کاٹ ڈال دیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کر رہے ہیں، ابو طلحہ کو ان کے خیال رکھنے کے لیے متوجہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ اعتکاف کے دوران حضرت صفیہ آپ کی زیارت کے لیے کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ سے بات کرتی رہی، پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو گھر تک پہنچا دیا۔ ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتی تو آپ ان کا بطور خاص خیال رکھتے تھے۔ حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اپنی اس مرتبہ کی تکلیف میں جو چیز ستاتی رہی، شک میں ڈالتی، یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عنایت و مہربانی نہیں دیکھ رہی تھی جو میں اپنی بیماری کے وقت دیکھا کرتی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ حج کے بعد عمرہ کریں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کے لیے بھیج دیا۔ یہ حضور کی کارگزاری ہے۔ اتنا سنا دیا تھا تھوڑے سے، جس کو دیکھنا زیادہ ہو اس کے آگے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہ ایک معمول ہے، تھوڑے ہی، کیونکہ بازار وغیرہ کا وقت ہے تو زیادہ میں نہیں بہت رہتا۔ اب دعا کیجیے کہ سلسلہ جو چل رہا ہے ہر قسم کا، کبھی تصوف کتاب ہے، کوئی حدیث کتاب ہے، کوئی بزرگوں
یہ سنایا جاتا. تھوڑا سا ذکر. حضرت نے بہت کہا تھا کہ ذکر قلبی کا اہتمام کرو. مجھ سے کہا وہاں برابر سے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا ذکر قلبی کا اہتمام کیا ہے. تو مغرب بعد کا وقت میں نے بتلایا رکھا کہ اس میں مغرب کے بعد ہم لوگ ذکر قلبی کرتے ہیں, تھوڑی سی صحیح, لیکن اس کا نام اس کا ذکر قلبی کے ذکر پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ دائم اس پر قائم رکھے اور اللہ قبول فرمائے. یہ حضرت کی بھی ہمارے خواہش تھی ماشاء رسول اللہ صاحب کی کہ ذکر کا حلقہ رہے اور برابر رہے. حضرت فرماتے تھے جب ہم لوگ کو ذکر کرتے دیکھتے تھے راستے ہی میں پڑتا تھا تو اپنی لڑکیوں سے کہتے تھے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں, دیکھو بڑے اہتمام سے کہتے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. اس میں جامع سوال سب لوگ رہتے تھے, آواز بلند ہوتی تھی تو اپنے صاحبزادیوں سے کہتے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. بہت خوش ہوتے تھے ذاکرین سے. اللہ تعالیٰ جب ہم لوگ سے کہا حضرت نے کہ تم لوگ کا ہم امتحان لیں گے کتاب, تو سب لوگ لگ گئے, سب لوگ تکرار میں اس میں لگ گئے. اور خانقاہ اور حضرت کے گھر میں مسجد بنتی ہے, مسجد میں ہم لوگ بیٹھ کے تکرار کرنے لگے. 1-2 گھنٹہ تک آتے جاتے رہے گھر اور خانقاہ. اس کو بلایا ہم لوگوں کو, کہا یہ خانقاہ ہے مدرسہ نہیں ہے. لوگ دیکھ رہا ہوں کہ 2 گھنٹے سے خالی وہی کتاب لیے ہو. ارے اس وقت رکھو اس کو, تھوڑی دیر کے ذکر کر لیے گا تب شروع کرے. دونوں کو چلانا ہے ہم کو, کیونکہ یہ خانقاہ ہے, یہ مدرسہ نہیں ہے. اب تم لوگ سے ہم نے تکرار کرنے کے کہہ دیا تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے اسی میں لگ گئے تم لوگ. اب یہ ایک پہلو ہے, میں نے اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت کو